وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 55، درس نمبر 13-19. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 55، لفظی ترجمہ: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا. اور ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا سوائے اس کے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. سامعین اکرام، انسان جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا،
انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اس کی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان دیکھیں اس کے نفس میں انا پرستی ہے، اور انا پرستی جب آ جائے انسان میں یا اس کے دل پہ پردہ پڑ جائے، آگے اس کا مضمون آئے گا کہ انا علی آیت نمبر 57 میں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، کہ ظالم لوگوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل پر پردہ ڈال لیا ہے کہ وہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. خیر، تو اب یہ ہے نا کہ یہ انا پرستی. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 55، اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہی ہے کہ انسان کی اگر انا پرستی اس پر غالب آ جائے تو پھر یہ مان کے نہیں دیتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اس بات کو تھوڑا سا مزید اگر آپ کے سامنے وضاحت کروں تو دیکھیں، جب انسان پر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، غصہ، تو یہ اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. تھوڑے سے یعنی شریفانہ جملے میں نے اس مضمون کو ادا کیا ہے. جب اس کا غصہ اس پر غالب آ جائے یا یہ غصے سے مغلوب ہو جائے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، جو اس کے جی میں آئے وہ کر گزرتا ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے نفسانی جو اخلاق رذیلہ ہیں جو ہم میں موجود ہیں، تو یہ تو وہ ہیں. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جب آپ پر شہوت یعنی جنس کی جو ایک غلبہ آ جائے تو پھر آپ مغلوب ہو جاتے ہیں. مختلف حالات و واقعات ہیں بہرحال. تو کوئی بھی جذبہ، پیسے کی لالچ، تو پھر پیسے کی لالچ اگر آپ پر حاوی آ جائے تو آپ دیکھ لیں آج پاکستان کا آپ کے کیا حال ہے. رشوت، کرپشن، مال حرام، کیونکہ یہ دنیا کی محبت غالب ہے، دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت. یعنی دیکھیں ملازم جو ہے، سرکاری ملازم کام کے پیسے لیتا ہے، تنخواہ، آجر حکومت ہے اور یہ ماجور ہے، اور اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے کام کرے جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن لالچ آ جاتی ہے، پیسے کی لالچ آ جاتی ہے، ادھر انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یہ کہتا ہے میری جیب کو بھر دو تب میں آپ کا کام کروں گا. اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ رشوت کھانے والے، یہ کرپشن مال حرام کھانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں سر، یہ آپ میں سے ہیں، بہت کثیر طبقہ ہے. خیر میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں انسان ہدایت سے کیوں موڑ لیتا ہے؟ دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، دنیا کی ترجیح دے دیتا ہے. پھر اس کے یہ جو دنیاوی معبود ہیں یہ اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں، یا اس کی عبادت میں اس قدر یہ محو ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ عذاب کو سامنے نہ دیکھ لے اس کو اللہ یاد نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں یہاں تو پردے ہیں نا، پردے پڑے ہوئے ہیں، یہاں ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، اور ایمان بالغیب مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. یؤمنون بالغیب، آپ کو غیب پر ایمان لانا، جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو یقین کرنا پڑے گا اپنے عقل اور شعور کے ساتھ. لیکن اگر دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے، یہ آج کے حساب سے میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، السلام علیکم، تو پھر اس کو یعنی اس پر چونکہ نفس پرستی جو ہے، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم نفس پرست لوگ ہیں، ہم شیطان پرست لوگ ہیں، ہم نفس پرست ہیں، شیطان پرست ہیں، طاغوت پرست ہیں.
اور حب دنیا اس قدر ہم پہ حاوی ہو چکی ہے. میں اگر آپ کو کہوں، اب یہ دیکھیں میں آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں، لیکن اس قرآن کو سمجھنے والے حقیقی معنوں میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر اس پہ عمل کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے. اپنی مرضی سے عمل کر لیں گے. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں درس قرآن کے. کبھی اتفاقاً میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں تو کہتا ہے کہ ہاں فرق آ رہا ہے، فرق آ رہا ہے. یعنی یہ اس کی مرضی ہے کہ جس چیز کو چاہے اپنا لے اور جس چیز کو چاہے چھوڑ دے. اور مکمل رجوع یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مکمل رجوع انسان کرنا نہیں چاہتا، صرف اللہ کے لیے زندگی خاص کرنا نہیں چاہتا، صرف اللہ کا ہو کر رہنا نہیں چاہتا. یہ کہتا ہے میری تو دنیا بھی ہے اور میرے اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو کون روکتا ہے؟ دیکھیں دنیا کی یہ بہت غلط تصور ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت غلط تصور ہے کہ دین ہمیں دنیا کے استعمال سے روکتا ہے. ہرگز نہیں. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. لیکن دنیا کے استعمال کے ذریعے ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک جملہ میرا نوٹ کر لیں. دنیا کے درست استعمال سے، دنیا کے مناسب استعمال سے آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں، آپ اپنے معراج کو حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے استعمال سے. اور دیکھیں میں اگر آپ کو دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو میں آپ کو دنیا کے استعمال سے تو نہیں روک رہا. دنیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے رہنے کے لیے، اور جو اسباب دنیا کو ہم نے استعمال کرنا ہوگا. لیکن میری اگر دعوت کا اگر آپ خلاصہ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ رب کو منزل بنا لو. نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی رب کو بنا لو. اللہ کو چاہو اور زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو اور دنیا میں زندگی گزارو اللہ کے حکم کے مطابق. حسن عمل اختیار کر لو، اچھا کام کرو، اچھا سلوک، اچھے اخلاق. دنیا کو استعمال، دنیا کے میں نے تو آپ کو یہ جملہ کہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا کے مناسب استعمال کے ذریعے ہی ہم اپنے مولا تک پہنچ سکتے ہیں. مختصر بات. تو بہرحال اس آیت پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. اور مصیبت میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے جب ابھی ہم نے یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ورأى المجرمون النار، آیت نمبر 53. جب مجرم دیکھیں گے آگ کو، فظنوا، اس وقت یہ خیال کریں گے انکم مواقعوها، کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں اور اس سے وہ بھاگ نہ پائیں گے. وہاں پہ قرآن میں یہ مضمون آیا بھی ہے، یعنی مختلف انداز سے، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ دعا کریں گے. کون؟ ہم لوگ. کون سے سن کے؟ 2021 کے مسلمان. کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے. اب سرنا و سمینا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اور ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا، یعنی اچھا عمل کریں. تو اس وقت تو مہلت آپ کو نہیں ملے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ، سدھرنے کا، سنبھلنے کا وقت یہی ہے. سننے کا، سوچنے کا، عمل کرنے کا وقت یہی صرف دنیا ہے. یہاں پر آپ کو ایمان بالغیب لانا ہوگا. اور دیکھیں ایمان بالغیب کی جو ہمیں تلقین کی جاتی ہے وہ دراصل ایسا ایمان بالغیب نہیں ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں. نو، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وجود کی شہادت دے رہی ہے. ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، ہر سبز پتا جو ہے رب کی معرفت کا
ایک دفتر ہے. تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ غیب، اب غیب تو ہے، یعنی غیب مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے اور نہ مردے کو دوبارہ زندہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ ساری باتیں چونکہ اللہ بیان کر رہا ہے اور اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. اللہ اپنی شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے جی، میرے دل کے حال سے واقف ہے جی، میری ہر بات سن رہا ہے جی. تو پھر غیب کہاں ہو گیا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھیں غیب کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ سمجھ میں آئے نہ سوچ میں آئے. ہاں ذات الہی کے بارے میں تو ہے کہ وہ اس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن آیات الہی یہ تو ہمارے سامنے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ ان خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی نشانی ہے اس زمین اور آسمان کی پیدائش. تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. دن رات کا بدلنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ بادل، یہ بارش، یہ اللہ کی نشانی ہے بھیا. اور کیا نشانیاں چاہیے؟ آپ بارش میں بھیگتے نہیں ہیں، آپ اندھیرے میں آرام نہیں کرتے، رات کو آرام نہیں کرتے، دن کی روشنی میں کام نہیں کرتے. اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ پھلوں کی دکان پہ آپ کھڑے ہو جائیں، ساری نشانیاں ہیں اللہ کی. مٹی سے کیا کیا چیز. کل رات کو ہی میں خربوزہ کھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں مٹی تلاش کرو. کیوں؟ کہ خربوزہ تو مٹی سے بنتا ہے، مٹی کے اندر سے اگتا ہے بھیا، مٹی میں پڑا ہوتا ہے نا. مٹی کا وہ خربوزے کا بیج جب وہ اگاتا ہے تو مٹی میں پڑا ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے خربوزے کی. اسی طرح تربوز میں مٹی تلاش کریں مٹی نہیں ہے. انار میں مٹی تلاش کریں مٹی نہیں، کیلے میں مٹی تلاش کریں مٹی نہیں ہے، سیب میں تلاش کریں مٹی نہیں ہے، آم میں تلاش کریں مٹی نہیں. ہاں یعنی یہ اللہ کی نشانیاں بھیا. سبزیوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، ایک ایک چیز، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی شکل، اس کی تاثیر، یہ سب اللہ کی گواہی دے رہی. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ بھنڈی، یہ توری، یہ بینگن، یہ گول بینگن، یہ لمبا بینگن، یہ مرچ، یہ پیاز، یہ ٹماٹر، یہ ساگ، یہ آلو، یہ کچالو، یہ شلجم، یہ گوبھی، اور بے شمار سبزیاں ہیں بھیا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بالکل ہی پوشیدہ ہے. اللہ کی ذات ٹھیک ہے براول برا ہے، لیکن اللہ کی دو باقی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں تو موجود ہیں. میں خود اللہ کی نشانی ہوں آپ کے سامنے، آپ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کے یعنی آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی. خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، مٹی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر مٹی نطفے میں تبدیل ہو گئی اور نطفہ سے پھر انسان بن گیا. آپ خود اللہ تعالیٰ کی نشانی. آپ کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کی شکل بھی اللہ تعالیٰ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ارحام میں جیسے وہ چاہتا ہے. تو دیکھیں مسئلہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، لیکن اگر انا پرستی غالب آ گئی تو پھر آپ سمجھ کے نہیں دیں گے. یہ ساری جو ہے دیکھیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے بہت بنیادی، حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے.
انسان کی یعنی جو دنیا پرستی ہے یہ اس کو لے ڈوبتی ہے۔ اب یہ دنیا پرستی میں پھر دیکھیں ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے اور ظاہر ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، لہٰذا ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر لیا اور دل بھی ظاہر کو دے دیا ہے۔ یہ پیاری بیویاں اور یہ پیارے بچے اور یہ پیارے شوہر اور یہ سب پیارا پیارا، بس یہ سونے چاندی کے زیورات اور یہ انبار سونے چاندی کے اور پھر یہ نوٹوں کی گڈیاں اور یہ آپ کے ایسٹس جو ہیں، جس کو آپ ایسٹس، میرے ایسٹس ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو انسان یہ دل دے دیتا ہے۔ پھر جب حق کا معاملہ آتا ہے تو پھر چونکہ یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، لہٰذا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہتا ہے حق کو کہ ان ھذا لشیء عجاب، تو عجیب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کو ملا کے اس نے ایک معبود بنا دیا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ معاملہ جو ہے ہمارا ہے۔ اب دیکھیں یہ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبل، یعنی جب آپ کے دل پہ پردہ پڑ جائے، ابھی آگے آ رہا ہے اس کا تشریحی مضمون آگے آ رہا ہے، وہاں پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب آپ کے دل پہ حب دنیا، یعنی اگر آپ حب دنیا میں، یہ میں مضمون سمجھنے کے لیے آسان کر رہا ہوں، اب اگر آپ نے دنیا کو دل دے دیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ نے دنیا کو دل دے دیا ہے تو اور یہی دنیا اگر آپ کو محبوب ہے، مطلوب بھی ہے اور دنیا آپ کا مقصود بھی بن گئی، اب پیغمبر کی تعلیم آپ پر اثر نہیں کرے گی، اب اللہ کا کلام آپ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مرد نادا بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو ہم نادان بن گئے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ہیں، آپ کے لیے۔ ہم یا تو دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے یا نہیں پڑے، لیکن اکثریت آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے باہر ارد گرد، ہم دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب جو اللہ کا کلام ہے یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کا بھی اندازہ لگائیں نا۔ ایک تو اللہ کے کلام کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ گر جاتا، خشیت الہی سے ٹوٹ کے گر جاتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، بہہ نکلتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دیکھیں شقاوت قلبی کا اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی اس وقت، چھوڑ دیں کافروں کی باتوں کو، کافر حقیقی تو ہم ہیں، ہم نے انکار کیا ہے عملی طور پہ قرآن اللہ کے احکامات سے۔ ہدایت دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے، آیت نمبر 5 ما منع الناس ان یؤمنوا، یعنی لوگ کیوں یقین نہیں کر رہے اور استغفار کیوں نہیں کر رہے، یعنی کیا مطلب، اس کا لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ سچے نبی نے یہ پیش کیا ہے، اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت اور امانت 40 سال تک لوگ حضور کی زندگی اس پر ایک کھلا ثبوت تھی کہ حضور سچے ہیں۔ کوہ صفا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تبلیغ کے لیے، یا صباحہ کہہ کے ساری قوم کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو، جب سب جمع ہو گئے تو ان سے کہا کہ دیکھو، بظاہر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، مکے کی بستی تھی، مکے پہ ابھی عام الفیل کا واقعہ، ابراہہ کا لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا کہ تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا مکے پہ حملے کی، لیکن حضور نے اس وقت کہا کہ دیکھو، اس وقت ہمارا کوئی کھلا دشمن نہیں ہے، لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم اس سے بچاؤ کی اپنی تدبیر کر لو، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ انتم مصدقیہ؟ تو تمام سامعین نے، جو حاضرین نے، ان یک زمان ہو کے کہا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ کوئی جسارت کر سکتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ آج تک کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالی اور آپ ہمیں یہ اس بات کی خبر دیں تو ہم یقین کر لیں گے اور مقابلے کے لیے تیاری کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی توحید کی کہ دیکھو، تمہارے اعمال جو غلط اعمال ہیں، جو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب کا لشکر تم پر آیا چاہتا ہے، اس سے بچاؤ کی تم تدبیر کر لو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب یہ بات سنی تو یعنی مسئلہ خراب ہو گیا، لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ بہرحال وہ تفصیل ہے اس کی، یعنی جو اب یہ ہے نا کہ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، کیونکہ ان پہ دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی۔ کس پہ؟ ہم پہ نہیں، وہ مشرکین مکہ پہ، ہم پہ تو غالب نہیں ہے، تو وہ انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے سچے جو 40 سال کی زندگی شہادت دیتی تھی کہ ہاں بات سچی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی تھی، لیکن دنیا پرستی ان پر غالب آ گئی۔ آج کا مسلمان، کیا قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ لیکن ہم یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، زندگی اللہ کے لیے ہم گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ جنت پر یقین ہے ہمارا، نہ دوزخ پر یقین ہے۔ یہاں یؤمنو کے لفظ ہیں، ما منع الناس ان یؤمنوا، بات تو ساری یقین کی ہے، ہم کیوں بھٹک گئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے دوسری زندگی۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ ہم بھٹک کیوں گئے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے دوسری زندگی پہ۔ ہدایت آ گئی ہے، لیکن آج کا مسلمان نہ استغفار کے لیے تیار ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار، اور دنیا کی محبت میں ہی ہم جان دے رہے ہیں۔ آج کا ہر مسلمان جو لپ سروس والا مسلمان ہے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور اسی میں گرفتار رہنا چاہتا ہے۔ میری بات سننے کے باوجود اور ہر مبلغ کی بات سننے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود لوگ دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہیں، گرفتار رہنا چاہتے ہیں، اور اسی میں ہم لوگ اپنی جان، یعنی مرنا بھی اسی حالت میں چاہتے ہیں۔ اس بات پہ تو ذرا غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا. اللہ ترجمہ سنا لیں. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ یقین کر لیں. کب؟ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ جائے. ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے معافی مانگیں. کس چیز نے روکا ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر آ جائے، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس پہلی امتوں کا سا معاملہ ان کے سامنے پیش آ جائے. او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب کو یہ سامنے آتا دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا ڈنڈے کے مسلمان ہیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو یا رب ہم پکارنے لگتے ہیں، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر وہی نفس پرستی میں مشغول ہو جاتے ہیں. عام طور پہ آپ زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے زندگی بچانے کے لیے آپ کھلے میدانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر یا اللہ کی پکار بھی لگاتے ہیں. لیکن جب زلزلہ تھم جاتا ہے پھر وہی ویڈیو لگا لیتے ہیں، انڈین فلم کی ویڈیو لگا لیتے ہیں کہ بھئی ابھی آدھی رہتی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. بہرحال سوچنے کی بات ہے. میں اجازت کا خواستگار ہوں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.